بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کلاس ہفتم کی تاریخ میں ہم آج آغاز کرنے جا رہے ہیں تیسرے باب کا۔ دیگر اسلامی ادوار کے بارے میں ہے یہ، اور اس کو 3 حصوں میں ہم کور کرنے کی کوشش کریں گے۔ سلجوق سلطنت، ایوبی، فاطمی اور صفوی سلطنت جو ہے پہلے حصے میں، دوسرے حصے میں عثمانی سلطنت اور صلیبی جنگوں کے بارے میں، اور تیسرے حصے میں انشاءاللہ ہم مشقی سوالات کریں گے۔ بڑھتے ہیں سلجوق سلطنت کی طرف کہ سلجوق سلطنت کیا ہے۔ یہ 1037 سے لے کے 1243 تک قائم رہی، تو یہ کوئی 206 سال بنتے ہیں۔ سلجوق نام جو ہے یہ ایک سردار کا نام تھا جس سے سلطنت کا نام رکھا گیا، اور سلجوق کے جو 2 پوتے تھے تغرل بیگ اور چغری بیگ، یہ 2 جو پوتے تھے یعنی کہ دونوں بھائی تھے، اور یہ ہی پھر بانی تھے سلطنت کے۔ انہوں نے یہ آغاز کیا اور سلطنت کو آگے فردر چلایا ہے۔ وسطی ایشیا کے خانہ بدوش قبائل میں سے تھے، یہ جنگجو روایات مشترک رکھتے تھے۔ سلجوق اوغز ترکوں، یہ جو ہے نا مین جو کاسٹ ہے ان کی اوغز ٹرک ہے، اور آگے فردر ان کا جو قبیلہ ہے کنک قبیلہ تھا، ذیلی شاخ ہے اس کی اوغز ترکوں کی۔ 10ویں صدی عیسوی میں یہ لوگ ہجرت کر کے بحیرہ کیسپین اور بحیرہ ارل کے شمالی علاقوں میں آباد ہوئے۔ کیسپین اور ارل کے درمیان جو بحیرہ کیسپین جو ہے یہ بہت بڑا ایک قسم کا ان لینڈ باڈی ہے، یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ لینڈ لاکڈ باڈی یا واٹر باڈی ہے، دنیا کی بہت بڑی۔ اب جس طرح جھیل ہوتی ہے تو جھیل نما وہ ہے، اور یہ جو ہے یورپ اور ایشیا کے درمیان واقع ہے بحیرہ کیسپین، اور اس کے دوسری سائڈ پہ پھر بحیرہ ارل آ جاتا ہے، تو ان کے درمیانی جو شمالی علاقہ جات ہیں ان میں آ کر آباد ہوئے۔ اور 10ویں صدی میں سلجوق اور ان کے پیروکاروں نے اسلام قبول کر لیا، تو یہ مسلمان تھے بیسیکلی۔ 11ویں صدی میں سلجوق نے ایک سلطنت قائم کی۔ اس سلطنت میں اناطولیہ یعنی کہ اناطولیہ جو ہے ٹرکی کا جو علاقہ ہے وہ آ جاتا ہے، ایران تھا، افغانستان کا کچھ علاقہ ہے، اور عراق بھی اس میں شامل تھا۔ 1007 میں تو جو سلجوق سردار تھے وہ وفات پا چکے تھے۔ 1020 کی دہائی کے وسط میں سلجوقوں نے کراکرم کے میدانی علاقوں کو عبور کیا اور خراسان کے غزنوی صوبے میں پہنچ گئے۔ خراسان جو ہے وہ افغانستان کے جو کچھ علاقے ہیں ان کا پرانا نام تھا یہ، اور ان کا مقابلہ جو ہے غزنویوں کے ساتھ بھی ہوا۔ محمود غزنوی نے اس تحریک کو اپنے لیے خطرہ سمجھا۔ سلجوق اور غزنویوں میں خطے پر قبضے کی لڑائی شروع ہوئی، جس میں تغرل اور ان کے بھائی چغری جو سلجوق کے پوتے تھے، جس طرح پہلے میں نے بتایا، نے غزنویوں کو شکست دے دی تھی۔ انہوں نے غزنویوں کے خراسان کے دارالحکومت جو نیشا پور تھا اس پر بھی قبضہ کر لیا تھا۔ یوں سلجوق سلطنت کی بنیاد رکھی گئی۔ 1055 میں تغرل بیگ نے عراق پر قبضہ کر لیا، جہاں خلیفہ نے اسے سلطان کا خطاب دیا۔ تو خلیفہ کون تھا؟ خلیفہ عباسی خلفاء کا دور چل رہا تھا وہاں پر۔ اس کے بعد اسے مصر کے فاطمی حکمرانوں سے نبرد آزما ہونے کا کہا گیا عباسیوں کی طرف سے۔ تغرل بیگ نے 1063 میں رے جو ایران کا شہر ہے اس مقام پر وفات پائی، اور اس کے بعد ان کے بھتیجے چغری بیگ کے بیٹے جو تھے بڑے پاورفل تھے، ارسلان ان کے جانشین بنے۔ ارسلان جو ہیں وہ جیسا کہ بتا دیے کہ چغری بیگ ان کے والد کا نام تھا، یعنی کہ تغرل بیگ کے بھتیجے ہیں یہ، جنہوں نے 1064 میں آرمینیا اور جورجیا کو فتح کیا تھا۔ اس کے بعد انہوں نے 1068 میں بازنطینی سلطنت پر حملہ کیا اور کچھ علاقے جو تھے اناطولیہ کے ان پر قبضہ بھی کر لیا تھا۔ تو بہرحال ان میں ایک غصہ پایا جاتا تھا بازنطینی سلطنت میں ان کے خلاف، تو انہوں نے کیا کیا، 1071 میں ارسلان کے خلاف جنگ لڑنے کا ارادہ کیا۔ اگست 1071 میں ارسلان اور رومانوس فور کی افواج کے درمیان ایک بہت بڑی جنگ لڑی گئی مینزی کٹ کے مقام پر، یعنی کہ ارسلان یعنی کہ اسلامی افواج اور دوسری طرف بازنطینی جو ایمپرر تھا اس کی افواج تھیں، یعنی کہ جو کنگ تھا رومانوس فور، ان کے درمیان ایک بہت بڑی جنگ، فیصلہ کن جنگ ہوئی مینزی کٹ کے مقام پر۔ ارسلان کی آرمی گات لگائی ہوئی تھی، اور رومانوس فور کی افواج کے سامنے کچھ دستے بھیجے گئے تاکہ انہیں ٹریپ کیا جا سکے۔ جب وہ رومانوس کی فوج نے دیکھا کہ یہ تو بہت کم تعداد میں ہیں، تو انہوں نے ارسلان کے دستوں کا پیچھا کیا
اور وہاں تک لے آئے جہاں باقی سپاہ گات لگائے بیٹھے تھے۔ اس طرح الپرسلان کی افواج نے حملہ آور ہو کر ان کا خاتمہ کر دیا۔ اگلے دن کیا ہونا تھا کہ 26 اگست کو 1071 کو دونوں افواج آمنے سامنے جب ہوئیں، باقاعدہ جنگ ہوئی، تیر اندازوں نے خوب مہارت سے تیر برسائے۔ اس کے بعد بائزنطینی آرمی نے سلجوق آرمی کا پیچھا کرنے کی کوشش کی، لیکن الپرسلان نے انہوں نے پہاڑیوں میں اندر تک جب لے آیا تو پھر افواج جو ہیں پہاڑیوں میں باقی موجود تھی، انہوں نے چاروں طرف سے بائزنطینی افواج کو گھیرا، اور رومانوس فور جو تھا، جو کنگ تھا ان کا، اس کو کیا کیا، قید کر لیا۔ تو اگلے دن پھر اس کو الپرسلان کے سامنے حاضر کیا گیا تھا، اور یہ جنگ جو ہے وہ مسلمانوں نے جیت لی تھی۔ بازنٹائن آرمی جو ان کے اپنے جو ہسٹورین ہیں، انگلش ہسٹورین، وہ کہتے ہیں کہ کوئی 40,000 کے قریب فوج تھی، جس میں سے 8,000 وہ خود بتاتے ہیں مارے گئے، اور جن میں سے 4,000 کیپچر بھی ہوئے تھے۔ سلجوق آرمی کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ 30,000 کے لگ بھگ تھی، جن میں سے 2,000 انہوں نے اپروکسیمیٹلی کہا ہے کہ مارے گئے۔ بہرحال یہ جو جنگ تھی، اس کے بعد بائزنطینی خطرہ جو تھا اس کو ہمیشہ کے لیے ایک قسم کا غیر مؤثر کر دیا گیا تھا الپرسلان کی طرف سے۔ تو ایک فتح بھی تھی ان کو، اور اس کے بعد جو ہے نا اناطولیہ میں ترک جرنیلوں نے اپنی حکومت قائم کر لی تھی۔ الپرسلان کے بعد ان کا جو بیٹا تھا ملک شاہ، وہ 1072 میں تخت نشین ہوا۔ ملک شاہ کے اقتدار میں یہ سلطنت اپنے عروج پر تھی اس وقت، جب اس کی سرحدیں شام سے یمن تک اور اناطولیہ سے چین تک پھیل گئی تھیں۔ اس سلطنت میں یروشلم، دمشق، حلب، موصل، انطاکیہ اور بغداد شامل تھے۔ ملک شاہ کو شاہ مشرق و مغرب کا خطاب ملا۔ یہ خطاب عباسی خلیفہ نے عطا کیا، تاہم بغاوت اور آس پاس کی سلطنتوں سے جنگ و جدل نے سلطنت کو کمزور کرنا شروع کر دیا۔ حسن بن صباح کے حشیشین طاقتور ہوتے چلے گئے، جنہوں نے شاہ کی انتظامیہ کے بہت سے افراد کو قتل بھی کیا۔ حسن بن صباح کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو اس کی پیدائش ایران میں ہوئی 1050 میں، اور 1124 میں، کوئی 74 سال کے بعد اس کی ڈیتھ بھی وہاں پر ہوئی۔ تو یہ جو ہے ایک ایسا شخص تھا کہ اس کو نفسیات، علم نجوم، علم سحر، پھر ریاضی کے اوپر اور مختلف چیزوں کے اوپر عبور حاصل تھا۔ اس کا جو ہے نا بنیادی طور پہ ایک باطنی فرقے کا یہ موجد بھی تھا۔ اس کی کوئی مطلب آپ کہہ سکتے ہیں کہ منافقانہ پالیسیوں سے اسلام کی جو بنیادیں ہیں اس وقت وہ کھوکھلی ہوتی گئیں۔ تو 1071 میں یہ مصر چلا گیا تھا، پھر وہاں فاطمی خلیفہ المستنصر نے اس کی قابلیت سے پھر متاثر ہوا، جب تو اس نے اس کو خصوصی داعی کی حیثیت سے ایران کی طرف پھر بھیجا تھا، اسپیشلی کہ تم جا کر وہاں پر اس فرقے کی دعوت پھیلاؤ۔ اور پھر یہ جب یہاں پر آیا ایران میں، تو یہاں پہ قلعہ الموت جو ہے اس کے آس پاس اس نے ڈیرے ڈالے، وہاں پر اس نے اپنی جماعت بنائی، اپنے اراکین اور فدائیین وغیرہ بنائے، اور اتنے زیادہ ہو گئے اور پاورفل ہو گئے کہ قلعہ الموت پر قبضہ کر کے جو ہے نا یہ خود ادھر شفٹ ہو گیا، اور سارا سسٹم اس کا قلعہ الموت میں ہوا کرتا تھا، اور وہاں سے پھر یہ سارا آپریشن کیا کرتا تھا۔ تو فدائین جو تھے وہ اس کی خاطر جان بھی دیتے تھے، اس کے حکم پر اہم شخصیات جو تھی اس وقت کی ان کو قتل بھی کرتے تھے۔ مصنوعی جنت بھی اس نے بنائی ہوئی تھی، یعنی کہ ایک قسم کا باغ جو تھا، بڑا خوبصورت علاقہ تھا وہ، اس باغ میں پھر اس نے جو ہے نا جنت کا ایک جس طرح روپ ہوتا ہے وہ دیا ہوا تھا، اس کو فدائین وغیرہ کو لالچ دیا کرتا تھا وہاں پر، اور اپنے مقاصد حاصل کیا کرتا تھا۔ فدائین کو خشیش وغیرہ پلائی جاتی تھی، تو یہ ایک قسم کی بھنگ ہے۔ اور یہ جو خشیشین تھے اس کے یا فدائین تھے، اس کا جو پہلا شکار تھا وہ بھی یہی سلجوق سلطان ملک شاہ تھا، تو اسے زہر دے کر ہلاک کیا گیا، کسی کو خنجر کے ساتھ وہ کر لیتے تھے۔ اس کے بعد نظام الملک طوسی بھی خنجر کا شکار بنے، پھر اس کے بعد نظام الملک کے 2 بیٹے، پھر اس کے بعد پراسرار طریقے سے سلاطین و امراء کے قتل وغیرہ ہوا کرتے تھے۔ تو ایک قسم کا خوف و ہراس جو تھا وہ پایا جاتا تھا۔ فدائین زہر آلود خنجر سے وار کرتے، اس کے علاوہ اگر
خنجر سے وار نہ کرنا ہوتا، خط بھی بعض اوقات پھینک دیتے تھے۔ دہشت قسم کی پھیلائی ہوئی تھی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی پر بھی حملے کیے گئے، لیکن وہ ان حملوں سے بچ گئے تھے۔ وہ ان حملوں سے تنگ آ کر پھر اہلکار اس منافق کے ساتھ انہوں نے پھر ہاتھ بڑھایا دوستی کا۔ بہرحال حسن بن صبا کے بعد اس کی موت جب ہو گئی تو اس کے اپنے بیٹے تو انہوں نے خود حسن بن صبا نے قتل کر دیے تھے، لیکن رکن الدین نام کا ایک شخص تھا، پھر اس نے اس کی جماعت کو سنبھالی۔ تو کہا جاتا ہے کہ ایک فدائی جو تھا اس وقت چنگیز خان یعنی جو منگول تھے وہ بھی پاورفل تھے، تو منگو خان جو اس کا پوتا تھا اس وقت اس کو مارنے کے لیے بھیجا گیا تھا۔ تو منگو خان نے وہ مطلب پکڑا گیا تھا فدائی۔ پھر منگو خان جو تھا اس نے دیکھا کہ بھائی یہ تو معاملہ بڑا خراب ہے، یہ یہاں تک پہنچ آئے ہیں، تو پھر اس نے کیا کیا کہ اپنا بھائی جو تھا ہلاکو خان اس کو بھیجا۔ جب ہلاکو خان آیا تو پھر اس نے یہ جو قلعہ تھا جو کہ کوئی اور فتح نہیں کر سکتا تھا، قلعہ الموت کے نام سے، تو باقی جتنے بھی مسلمان سلجوق تھے اس وقت کے یا باقی عمرا تھے وہ تنگ تھے اور خوف تھا، تو وہ خوف جو تھا ہلاکو خان نے توڑا۔ بڑا مشکل تھا، ہائٹ پہ تھا، کوئی 7000 فیٹ کی بلندی پر واقع تھا یہ قلعہ الموت۔ تو اس نے قلعہ الموت کو بھی فتح کیا اور اس کی جو مصنوعی جنت تھی وہ بھی برباد کی، اس کی جو اندر حوریں تھیں ان کو بھی قتل کیا۔ تو یہ ٹوٹل کہانی تھی حسن بن صبا کی۔ سلجوق حکومت کی بات کی جائے تو چھوٹی چھوٹی ریاستوں کا ایک گروہ تھا یہ۔ ہر ریاست پر سلجوق خاندان کا ایک فرد حکومت کرتا تھا، جو کہ یعنی کہ اس قبیلے کا یا گروہ کا سردار ہوا کرتا تھا، جو اپنے امیروں کے ذریعے اپنے احکام چلاتا۔ ریاستی انتظامیہ کا سربراہ وزیر ہوتا تھا۔ فوج میں جو ہے نا مختلف قومیتیں ہوا کرتی تھیں، لیکن کمانڈر جو ہے ان کا وہ ترک نسل سے ہی ہوتا تھا۔ اس کے علاوہ جانوروں کی تصاویر پر مبنی رسم الخط سلجوقوں نے متعارف کروایا، جہاں حروف کو انسانوں اور جانوروں کی اشکال دی گئی ہوتی تھیں۔ زوال کی بات کی جائے، ان پر زوال کیسے آیا، ان کی حکومت کیسے کمزور ہوئی، تو 1092 میں ملک شاہ کے انتقال کے بعد سلجوق سلطنت جو ہے وہ کمزور ہونا شروع ہو گئی، کیونکہ ان میں تھوڑے سے جانشینی کے مسائل تھے، بھائی اور بیٹوں کے مسئلے، انہوں نے سلطنت کو مزید کمزور کر دیا۔ جانشین جو ہیں وہ کئی قسم کے سامنے آ رہے تھے، سلطنت جو ہے وہ مطلب جس کی وجہ سے سلطنت کئی آزاد اور غیر مستحکم حصوں میں تقسیم ہو گئی۔ یہ تقسیم شدہ ریاستیں اپنے اپنے علاقوں پر توجہ دیتی تھیں، جبکہ قاضی سلجوق سلطنت کو سیاست وغیرہ جو ہیں وہ سنبھالتے تھے۔ اب قاضی کا کام یہ نہیں تھا، قاضی اگر اس اسکیم میں شامل ہو جاتے تو ظاہر ہے وہ ریاست جو ہے وہ گرنے کی طرف جاتی ہے۔ صورتحال کا فائدہ اٹھاتے ہوئے جو ہے نا بیرونی لوگ جو ہیں انہوں نے فائدہ اٹھایا، یعنی مختلف حملہ نے مختلف علاقوں پر قبضہ کرنا شروع کر دیا۔ سلجوق حکمرانوں کی جو شان و شوکت تھی اس میں بھی کمی آ گئی، اور جو باقی علاقے انہوں نے قبضہ کیے تھے ان سے بھی ہاتھ دھونے پڑ گئے ان کو۔ لیکن جو پہلے مانزی کٹ کی جو جنگ تھی الپ ارسلان نے جیتی تھی، اس کی اگر بات کی جائے تو اس کے آفٹر ایفیکٹس کیا ہوئے کہ اس کے بدلے کے طور پر انہوں نے اس کے ایگزیکٹلی 25 سال بعد 1097 میں انہوں نے ایک نئی جنگ چھیڑ دی۔ اناطولیہ سے صلیبی جنگوں کا آغاز ہو گیا تھا۔ پھر تو سن 1200 تک سوائے اناطولیہ کے سلجوق سلطنت کی طاقت ختم ہو چکی تھی، کہ جہاں منگولوں نے انہیں چیلنج کیا ہوا تھا تو منگولوں کا بھی رائز شروع ہو گیا تھا، انہوں نے ان کو چیلنج کیا۔ 14ویں صدی میں بیلکوں نے اناطولیہ کو ایک مرتبہ پھر متحد کیا تاکہ عثمانیوں کے لیے راستہ ہموار کیا جا سکے۔ تو بیلکس جو ہیں وہ بھی ایک چھوٹے چھوٹے قبیلے آپ کہہ سکتے ہیں، اور ان کے جو سردار ہوا کرتا تھا ہر قبیلے کا، تو انہوں نے پھر متحد کیا اور عثمانی سلطنت کے لیے راستہ ہموار کیا۔ وراثت کی بات کی جائے کہ سلجوق سلطنت نے یا سلجوق حکمرانوں نے بعد والوں کے لیے کیا چھوڑا، کیا ورثے چھوڑے، تو سلجوق حکمرانوں نے مادی اور ثقافتی میدانوں میں بہتری پیدا کی، اچھی ثقافت تھی، فن تعمیر اور دیگر فنون میں بھی ترقی ہوئی، اور فنی حوالے سے ترقی کے لیے اقدامات بھی انہوں نے کیے تھے۔ انہوں نے خطے میں ایک ترقی یافتہ سیاسی ریاست کے قیام سے سماجی تبدیلی پیدا کی، یعنی کہ ان کے سماج میں جو ہے نا وہ بہتری آئی پہلے سے۔ تو جو سلطنت عثمانیہ یا ترک جمہوریہ جو ہے سماجی، معاشی، مذہبی حوالے سے سلجوقی ریاست کے شکر گزار یا احسان مند رہیں گے، یعنی کہ وہ تھینک فل ہیں، کیونکہ یہ تو ایک بنیاد تھی۔ اس کے بعد پھر عثمانی سلطنت جو ہے یا ترکوں کا عروج ہوا۔ پھر
آگے ہم بات کرتے ہیں فاطمی سلطنت کی، فاطمی خلفاء 909 سے 1171۔ تو فاطمی سلطنت جو ہے تھوڑا سا بک سے ہٹ کر ہم بات کرتے ہیں، پھر بک کی طرف جاتے ہیں۔ یہ جو سلطنت تھی یہ ایک اسلامی حکومت تھی جس نے مذہب شیعہ کی ایک شاخ کہلانے والے اسماعیلی فرقے کو اپنا سرکاری مذہب قرار دیا تھا۔ یہ سلطنت فاطمیوں نے عباسی سلطنت سے الگ ہو کر قائم کی تھی تاکہ وہ اپنے لیے شمالی افریقہ سے مشرق کی جانب واقع علاقوں پر مشتمل ایک آزاد خطہ حاصل کر سکیں، اور اس کے بعد شام اور حجاز کے علاقے بھی اپنی حدود میں شامل کریں۔ سلطنت عباسیہ کی وسعت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ جیسے اہم مقامات بھی 105 سال تک اسی سلطنت کے زیر انتظام رہے۔ اسی طرح بحیرہ روم کے جزیرہ سسلی پر بھی اس سلطنت نے حکومت کی اور اسے اپنی حدود میں شامل کیا۔ سلطنت فاطمیہ سن 297 ہجری بمطابق 909 عیسوی سے 567 ہجری بمطابق 1171 عیسوی یعنی تقریباً 260 سال تک قائم رہی، یہاں تک کہ سلطنت فاطمیہ کے ستارے گردش میں آئے اور اس کی جڑیں کمزور پڑ گئیں۔ بغداد میں عباسی سلطنت نے ایک بار پھر اپنی سرزمین پر کنٹرول حاصل کر لیا اور جو ہے سلطان صلاح الدین ایوبی جو ہیں ان کے خاتمے کا سبب بنے بعد میں۔ تو ابو محمد عبداللہ بن الحسین جو عرف عام میں المہدی باللہ کے نام سے مشہور ہیں، فاطمی خلافت کے بانی تصور کیے جاتے ہیں۔ یعنی کہ فاطمی خلافت کے بانی کون ہیں؟ المہدی باللہ۔ یہ خلافت 10ویں صدی عیسوی میں ایک خفیہ تبلیغی مشن کی صورت میں شروع ہوئی۔ اب بک کی طرف آ جائیں۔ خلافت عباسیہ کے خلاف ایران، عراق، شام، بحرین، یمن اور شمالی افریقہ کے کچھ حصوں میں مسلح بغاوت کا آغاز ہوا۔ اس دوران المہدی شام سے شمالی افریقہ چلے گئے۔ 909 میں کیروان پر قبضے کے بعد المہدی نے خود کو پہلا فاطمی خلیفہ قرار دے دیا۔ شمالی افریقہ میں فاطمی خلیفہ نے اپنی سلطنت کو وسیع کرنے کے ساتھ ساتھ اس عزم کا اظہار بھی کیا کہ وہ بغداد میں عباسی خلیفہ کا تخت الٹ دیں گے۔ المہدی اور ان کے جانشین القائم نے مصر کو فتح کرنے کی کئی کوششیں کی لیکن کامیاب نہ ہوئے۔ چوتھے فاطمی خلیفہ المعز نے 969 میں مصر فتح کر لیا۔ مصر کو اپنا مرکز بنائے جانے کے بعد انہوں نے اپنی سلطنت کی سرحدیں شام، افریقہ، سسلی، بحیرہ سسلی جسے کہتے ہیں، فلسطین، اردن، لبنان، شام، تیامہ، حجاز، یمن اور ملتان تک پھیلائیں۔ کیروان میں انہوں نے عالمی یونیورسٹی بھی قائم کی۔ اب اگر ان کے نمایاں کارناموں کی بات کی جائے تو مصر سلطنت کا سیاسی، ثقافتی اور مذہبی مرکز بن چکا تھا ان کے بعد، اور اس نے اپنی روایتی عربی ثقافت متعارف کروائی۔ فاطمیوں نے قاہرہ کو اپنی سلطنت کا دارالحکومت ایسے بنایا کہ جس میں جامع الازہر اور دارالحکمہ جیسے علمی ادارے قائم کیے۔ تو یہ ایک بہت بڑی ان کی اچیومنٹ ہے۔ جامع الازہر آج بھی دنیا کی ایک باکمال یونیورسٹی کی حیثیت سے موجود ہے۔ فاطمی خلفاء سائنسی اور دیگر علوم کی سرپرستی کرنے والے تھے اور انہوں نے علم فلکیات، جغرافیہ کے میدانوں میں تحقیق کی سرپرستی کی۔ فاطمیوں نے بحیرہ روم اور بحر ہند تک تجارتی جال بچھا دیا اور انہوں نے چین تک تجارتی اور سفارتی تعلقات قائم کر لیے۔ یہ سارے ان کے کارنامے ہیں یا اچیومنٹس ہیں۔ اب اگر زوال کی ہم بات کرتے ہیں کہ فاطمی سلطنت کا زوال کیسے ہوا، تو 11ویں صدی کے آخر اور 12ویں صدی کے آغاز میں کئی وجوہات کی بنا پر فاطمی سلطنت کا زوال ہوا۔ ان میں اہم وجہ عیسائی قوت نے از سر نو جمع ہو کر سلطنت کو کمزور کرنا شروع کر دیا۔ فاطمیوں کے ہاتھوں سے سسلی اور دوسرے اہم علاقے نکل گئے اور انہیں مشرق کی طرف سے صلیبی حملوں کا بھی سامنا تھا۔ یعنی کہ یہ دوسرا پہلی بڑی یہی پاور آ گئی کہ صلیبیوں کا یا عیسائی قوت کا تو بات ایک ہی ہے۔ پھر اس کے علاوہ سلجوق ترکوں نے مشرقی خطوں کی طرف پیش رفت کی۔ نسل پرستی پر مبنی فوج نے اندرونی سیاست پر منفی اثرات ڈالے۔
یعنی کہ دوسری جو وجہ تھی، پہلی آ گئی صلیبی جنگیں یا عیسائیت کا عروج، دوسرا آ گیا سلجوقوں کا جو عروج ہے وہ آ جاتا ہے، اور تیسری ان کی اپنی فوج کے اندر جو نسل پرستی آ گئی۔ اور 1171 میں صلاح الدین ایوبی، جو اہم پوائنٹ ہے، آخری کیل ٹھونکنے والے صلاح الدین ایوبی نے فاطمی خلافت کو آخری ضرب لگائی اور مصر کا حکمران بن گیا۔ آگے ہم ایوبی سلطنت کی بات کرتے ہیں، جو کہ 1171 سے 1260 کوئی 89 ایئرز بنتے ہیں۔ تو ایوبی حکومت کی بنیاد کس نے رکھی؟ صلاح الدین یوسف ابن ایوب سلادین، یہ انگریز جو ہیں یہ اس طرح بولتے ہیں سلادین، ویسے صلاح الدین ایوبی نے رکھی، اور اس نے مصر، شام، فلسطین، شمالی میسوپوٹیمیا جزیرہ ہے، یعنی کہ یہ یوفریٹ اور ٹگرس ریور کے درمیان کا جو علاقہ ہے، یعنی کہ دجلہ اور فرات کے درمیانی علاقے جو ہیں وہ اس میں آتے ہیں۔ آج کل جو عراقی علاقہ ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ میسوپوٹیمیا۔ اور یمن پر 1171 سے 1260 تک انہوں نے حکومت کی۔ ایوبی قوت کا آغاز دو کرد بھائیوں سے ہوا، ایوب اور شیر کو۔ شیر تو شیر ہو گیا، اور کو کہتے ہیں پہاڑ کو، جنہوں نے 1130 میں عراق ہجرت کی۔ پھر وہ شمالی شام کے مضبوط ترک گورنر عماد الدین زنگی کی خدمت میں آ گئے۔ عماد الدین زنگی جو ہیں وہ نور الدین زنگی کے والد تھے۔ عماد الدین جو ہیں زنگی، یہ 1087 میں شام میں پیدا ہوئے تھے، اور انہوں نے حکومت کہاں کی تھی؟ موصل، حلب، ترکی کے جو علاقے ہیں کچھ ان پہ، اور زنگی سلطنت کے یہ بانی بھی تھے۔ ان کے بیٹے تھے نور الدین زنگی، 1118 میں پیدا ہوئے اور 1174 میں دمشق میں وفات پائی۔ تو کہا جاتا ہے کہ ان کو بھی حشیشین نے زہر دیا تھا، جس کی وجہ سے گلے میں سوزش ہوئی اور اس کے بعد ان کا انتقال ہو گیا۔ عماد الدین زنگی کے بیٹے ہیں یہ، اور حکمران رہے حلب، دمشق، موصل کے، اور اس کے علاوہ صلیبیوں کے یہ دشمن تو تھے ہی۔ ان کی جو حکومت تھی 1146 سے 1174 تک تھی، کوئی 28 سال کے لگ بھگ۔ تو ہم بات کر رہے تھے شیر کوہ کی۔ شیر کوہ نے مصر میں نور الدین زنگی کی مہماتی فوج میں سپہ سالار کی حیثیت سے اپنی خدمات سر انجام دیں۔ 1169 میں شیر کوہ کی وفات کے بعد یہ عہدہ اس کے بھائی ایوب کے بیٹے کے پاس آ گیا، یعنی کہ صلاح الدین یوسف سلادین انگلش میں، اور صلاح الدین ایوبی ہم جسے کہتے ہیں گریٹ لیڈر۔ مصر میں شامی فوجیوں کے سربراہ اور وہاں فاطمی خلیفہ کے وزیر کی حیثیت سے کام کرتے رہے۔ اس کو بادشاہ مالک کا خطاب دیا گیا، اگرچہ عمومی طور پر یہ سلطان تھے۔ ان کی اچیومنٹس کی ہم بات کریں تو فاطمیوں کی جو بنائی ہوئی الازہر یونیورسٹی تھی، تو ایوبیوں نے اسلامی دنیا کو ایک بڑی یونیورسٹی بنا دیا، یعنی کہ اس کی ایکسٹینشن کی تھی۔ اس کے علاوہ جو القدس ہے یروشلم میں، یعنی کہ فلسطین میں، کو فتح کرنے کے بعد صلاح الدین، یہ تیسری جو صلیبی جنگ ہے اس میں فتح کیا تھا، صلاح الدین ایوبی نے یہودیوں، عیسائیوں اور مسلمانوں کو اجازت دی تھی کہ وہ اپنے اپنے جو مقدس مقامات ہیں ان میں وہ آ سکتے ہیں عبادت کی غرض سے۔ 2009 میں اب جو ہے نا 2009 سے اب تک ناروے میں صلاح الدین ایوبی کا جو ہے نا ڈے منایا جاتا ہے، تاکہ اس کی باہمی رواداری کی پالیسی کو خراج تحسین پیش کیا جائے۔ پہلے جیسے بتایا کہ نور الدین زنگی کا انتقال 1174 میں ہو گیا تھا۔ اس کے بعد صلاح الدین ایوبی شام آئے اور دمشق، حلب اور موصل پر انہوں نے قبضہ کیا۔ یمن کی فتح نے اسے اس قابل بنا دیا کہ سارے بحیرہ احمر پر قبضہ کر لے۔ اپنی پالیسیوں اور فوجی قوت کی بنا پر اس نے شام، عراق، فلسطین، مصر پر 1186 تک اپنا قبضہ جما لیا۔ صلیبی جنگوں کے خلاف اس کی شاندار جدوجہد نے اسے یورپ میں ایک جنگجو کی حیثیت سے مشہور قرار دیا، یعنی کہ وہ تو مانتے تھے واقعی جنگجو تھے۔ اس نے بطور مجاہد مسلمانوں کی وسیع تر حمایت حاصل کر لی، اور وہ اسلام کو عیسائیت سے بچا کر ایک مقدس جنگ لڑ رہے تھے۔ اب زوال کیسے ہوا جی؟ تو گریٹ لیڈر ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہو گیا کہ انہوں نے اپنے بعد جو مفتوحہ علاقے تھے وہ اپنے عزیز و اقارب میں تقسیم کرنا شروع کر دیا، یعنی کہ اعلیٰ عہدیدار ان کو بنا دیا وہاں پر۔ تو اس بات سے کیا ہو گیا کہ جانشینی کے مسائل پیدا ہو گئے۔
اختلافات اور لڑائیاں ہو گئیں اور اندرونی مخالفتیں شروع ہو گئیں، جس سے جو سلطنت تھی، ایوبی سلطنت، وہ کمزور پڑ گئی۔ اسی وقت زنگیوں نے خطے میں اپنی حکومت بحال کرنے کی بھی کوشش کی۔ منگولوں نے ایوبیوں کو دمشق اور حلب سے 1260 میں باہر نکال دیا۔ تو منگول جو تھے وہ ان کا رائج تھا اور کافی زیادہ وہ جنگیں کر رہے تھے ان علاقوں میں۔ اس کے بعد شام مملوک سلطنت کے زیر قبضہ آ گیا۔ مقامی ایوبی حکومتیں شام کے کچھ علاقوں پر قابض رہیں، یہاں تک کہ 1334 میں مملوک خاندان نے اس کو مکمل طور پر فتح کیا۔ صفوی سلطنت کی بات کریں تو یہ کوئی 235 سال انہوں نے حکومت کی، 1501 سے 1736۔ صفوی سلطنت کا نام سنتے ہی آپ کے ذہن میں ایران کا نام آئے گا۔ ان کے بانی جو ہیں وہ شاہ اسماعیل، اور ایران کو انہوں نے ایک عظیم طاقت بھی بنایا۔ کامیابیوں میں ان کی شیراز، ہرات، بغداد کا حصول تھا، بعد میں موصل بھی انہوں نے حاصل کر لیا تھا۔ زوال کی بات کی جائے تو فوجی قوت کی کمزوری، ان کی عثمانیوں کا خطرہ جو کہ عروج تھا اس وقت عثمانیوں کا، اور افغان حملے تھے۔ کتاب میں دیکھتے ہیں تو صفوی خاندان شیخ صفی الدین کی اولاد ہیں، جن کا تعلق اردبیل آذربائیجان یعنی کہ جو شہر ہے آذربائیجان کا اس سے تھا، اور ایک صوفی سلسلے سے صفویہ کے سربراہ تھے۔ 15ویں صدی کے درمیان تک شیخ صفی کے جانشین ایک بڑی فوجی قوت کے مالک بن گئے، اور ان کی فوجیں خطے میں قوت و استحکام حاصل کر گئیں۔ 1501 میں شاہ اسماعیل جو اس وقت کے صفوی لیڈر تھے نے مقامی ترک قبیلے قزلباش کے ساتھ مل کر عثمانیوں کے خلاف مہم شروع کی۔ شاہ اسماعیل نے، جو کہ بانی تھے ان کے، یعنی کہ انہوں نے شیراز، بغداد اور ہرات کو اپنی سلطنت میں شامل کر لیا۔ 1524 میں ان کی وفات کے بعد ان کا بیٹا طہماسپ ان کا جانشین بنا۔ بعد کے دور میں صفوی حکمرانوں نے ایران کے بڑے علاقے بغداد اور موصل جو ہیں ان پر بھی قبضہ جما لیا۔ 1588 میں عباس اول کو تخت پر بٹھا دیا گیا۔ اس کی شاندار فوجی کامیابیوں اور مؤثر انتظامی نظام نے ایران کو ایک عظیم قوت بنایا۔ زوال کی بات کی جائے تو پہلے بھی جس طرح بتا چکے ہیں، مین پوائنٹس 3 ہی تھے ان کے کوئی۔ عباس اول کی وفات کے بعد معاملات کچھ ایسے بگڑے کہ آگے چل کر صفوی سلطنت کے زوال کا سبب بنے۔ اس زوال کی اہم وجہ کیا تھی؟ فوجی قوت کی کمزوری اور عثمانی سلطنت کا خطرہ جو عروج ہو رہا تھا اس وقت، یعنی کہ اپنے عروج پر تھی، سپر پاور تھی۔ اضافی وجوہات میں جو ہے نا افغان حملے تھے اور تجارتی راستوں پر اجارہ داری شامل تھی۔ آگے جو سرگرمی بتائی گئی ہے کہ جدول کو بھرنے کے لیے معلومات اکٹھی کریں، تو یہ معلومات دیکھ لیں، معلومات یہ لکھی ہوئی ہیں اور یہ اس سے پہلے سارے ڈسکس ہو چکے ہیں۔ پوری جو ہم نے ڈسکشن کی ہے اس کا نچوڑ ہے یہ۔